جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں؟ کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر، زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں۔ اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے، کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے۔ جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں۔ تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تراویح ایک الگ سے عبادت ہے، ضرور کریں، لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ آپ کا ہو جائے گا، وہ فرض عبادت ہے۔ تراویح 8 پڑھیں گے یا 20؟ بھائی جہاں 20 ہوتی ہے وہاں 20 پڑھیں، جہاں 8 ہوتی ہے وہاں 8 پڑھیں۔ مقصد تراویح میں قرآن سننا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 والی مسجد میں جائیں، وہ ذرا آہستہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ 20 والوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ آتا ہے۔ یعنی اہل حدیث کی نماز بھی سنت کے مطابق ہے، ان کی قیام اللیل کا جو انداز ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے ہی قیام اللیل کروں، لیکن اگر کہیں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں، آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی جاتے ہیں تو 8 پڑھ کے بھاگنا جایا کریں۔ ویسے تو آپ 8 بھی نہ پڑھیں تو شرعی گرفت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک مستحب عمل کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد قرآن سننا ہے، تو آپ پھر 20 پوری پڑھا کریں وہاں پہ، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سیدنا طلق ابن علی وہ کہیں گئے ہوئے تھے بعض اصحاب کو ملنے کے لیے، وہاں رات کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو آج قیام آپ کروائیں ہمیں، رمضان کا جو تراویح یا قیام اللیل آپ جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ان کو قیام اللیل کروایا۔ آپ اندازہ کریں اتنا لمبا قیام کروا کے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم گزر گیا، یعنی لوگوں کا شوق آپ دیکھیں نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے انتظار میں، ان کا حضرت آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ہمیں قیام کروائیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اب یہ پڑھ لیا نے میں تھکیا ہوا، انہوں نے ان کو بھی قیام کروایا۔ تو میں اہل حدیث کو کہتا ہوں کہ 16 تراویح تو انہوں نے پڑھیاں نا، 8 ہوتے پڑھ کے ایسے 8 تھے پڑھیاں۔ اور جب ان کو قیام کروا کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ وتر تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو یہاں سے امام کھڑا کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا، میں وتر 1 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وتر کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور وہ سنن دارمی میں موجود ہے، وہ تہجد کا ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ وتر ایک رات میں 1 دفعہ آپ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو وہ پھر جفت ہو جائے گی۔ لیکن وتر کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ ٹوٹل پھر وتر ہی رہتا ہے۔ وہ 11 پڑھ کے آئے تھے، 2 پڑھائے انہوں نے 13 ہو گئے، پھر 2 پڑھائے 15 ہو گئے، لیکن اگر دوبارہ وہ 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھ لیتے وہ جفت ہو جاتا۔ اس لیے اس سے کتنے مسائل جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ باقی 20 اور 8 تراویح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کیا قرات کر سکتے ہیں قیام اللیل میں یا پیچھے سن سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بخاری میں زکوان تابعی تھا جو غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ انہیں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تو ایک جگہ نہیں تھا، یعنی کچھ اوراق وہ پکڑ کے کرواتا تھا، پھر ظاہر اسلام پھیرنے کے بعد دوسرے اوراق، اس طرح کا قرآن تو ان کے پاس اس وقت کاغذ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً لی ہے، اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس میں تو کئی اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیچھے سامع کے طور پہ بھی مصحف اٹھاتے تھے، بعض اس کو دیکھ کے پڑھاتے تھے، بعض پیچھے سے سامع کے طور پہ بھی اٹھاتے تھے، اور اس سے کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ اور جو نان عربک ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ اسمارٹ فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے، یہ نہ بیچ میں آپ میسج اپنے چیک کرتے رہیں، ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کھولیں تاکہ قرآن پورا کور ہو۔ 1 مہینے میں پورا قرآن کور آپ کر سکتے ہیں۔
وہ ساتھ ساتھ آپ یعنی دل میں ہی نیچے عربی کے نیچے اردو بھی دیکھتے جائیں. وہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے جہاں پہ آہستہ آواز میں لوگ قرات زیادہ رفتار نہیں ہوتی, تو اپنا قرآن کو اس طریقے سے کور کریں اور یہ لازمی کریں. ہاں, ادروائز یہ آپ کا چانس پھر مس ہو جائے گا. خالی عربی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں, اور اس میں بھی صرف یعلمون تعلمون کا تو کوئی فائدہ نہیں.